بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادیانیوں کے ایک یوٹیوب چینل سے میں نے ایک ویڈیو لی ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ گورنر سلمان تاثیر، وہ جس کو ممتاز قادری صاحب نے واصل جہنم کیا تھا، اس کی ایک بیٹی سارہ تاثیر نے ایک ٹویٹ کی ہے۔ اس ٹویٹ کو مطلب لے کر قادیانی خاتون کیا کہہ رہی ہے، وہ پہلے ویڈیو میں آپ دیکھ لیجئے، سن لیجئے، پھر اس پر روشنی ڈالیں گے۔ سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کی بیٹی سارہ تاثیر کا آج کے ٹویٹ کا اسکرین شاٹ آپ دیکھ رہے ہیں۔ لکھتی ہیں، آج مجھے اپنے پاکستانی پاسپورٹ کے رینیو کی ضرورت تھی، مگر میں نے اپنے ساتھی پاکستانی احمدیوں کے خلاف کسی بھی چیز پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، سارہ تاثیر نے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی ایک بہادر باپ کی بہادر بیٹی ہے۔ ریاست میں مذہب کی مداخلت سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں۔ ملک کے باشعور طبقے کو سارہ کی اس جرت کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ ملک جہالت کے اس اندھیرے سے نکل سکے۔ آپ نے اس قادیانی خاتون کی گفتگو دیکھی سنی۔ گورنر سلمان تاثیر جو ایک ملعون تھا، جس کو قتل کر دیا تھا ممتاز قادری صاحب نے، اس کی بیٹی سارہ تاثیر، اس نے ٹویٹ کیا کی ہے، آپ نے سنی باتیں کہ مطلب وہ اپنا پاسپورٹ جو ایکسپائر ہوا تھا اس کا رینیو کروانا چاہتی تھی، لیکن اس نے کہا جی میرے جو ساتھی قادیانی ہیں ان کے خلاف جو مطلب میں کسی ایسے فارم کے اوپر سگنیچر نہیں کرنا چاہتی۔ اس پر قادیانی خوش ہو رہے ہیں۔ نمبر ایک تو ممتاز قادری صاحب کی سچائی ایک بار پھر ثابت ہوئی ہے۔ گورنر سلمان تاثیر کے ملعون اور کافر ہونا، اس کی فیملی کا قادیانی یا پھر کوئی کافر ہونا ایک مرتبہ پھر یوں کہہ لیں کہ سامنے پبلک کے سامنے کھل کر آشکار ہوا ہے۔ گورنر سلمان تاثیر کی جو لڑکی، اس کی ٹویٹ آپ نے دیکھی، قادیانیوں کی اس کے حق میں جو گفتگو ہے وہ بھی آپ نے دیکھی۔ اس سے پہلے گورنر سلمان تاثیر کا ایک لڑکا تھا شہباز تاثیر، اس نے کیا حرکت کی کہ ایک قادیانی تھا، عبدالشکور اس کا نام تھا، اس نے کوئی کتاب ایسی لکھی تھی جس کی وجہ سے توہین مذہب یا پھر توہین رسالت کا معاملہ تھا، اس کو جیل میں قید رکھا گیا۔ جیسے ہی عمران نیازی کی حکومت آئی، اس نے تقریباً درجن بھر سے زیادہ ایسے گستاخوں کو رہا کیا تھا جو کہ توہین رسالت کے مجرم تھے پاکستان کی جیلوں کے اندر۔ آسیہ ملعونہ ہی نہیں، اس نے درجن سے زیادہ جو گستاخ رہا کیے، کسی کو فرانس بھیجا، کسی کو جرمنی اٹلی بھیجا، کسی کو کسی ملک میں۔ اس عبدالشکور قادیانی کو اس نے امریکہ بھیجا تھا۔ جب وہ قادیانی امریکہ پہنچا تو وہاں پر اسی ملعون سابقہ گورنر سلمان تاثیر کا لڑکا شہباز تاثیر اس کو ساتھ لے کر اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس گیا، ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے اس کو پیش کیا، اور وہاں جا کر کیا کیا کہ پاکستان کے خلاف مطلب وہ شکایات کروائیں۔ وہ قادیانی اردو میں بتاتا تھا، اور شہباز تاثیر جو اس سارہ تاثیر کا بھائی اور ملعون سلمان تاثیر کا لڑکا ہے، وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتا اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ اس کی بات آگے بتاتا۔ پھر وہ قادیانی عبدالشکور کیا کہتا ہے کہ جی پاکستان میں ہمیں مارا جاتا ہے، پاکستان میں ہم محفوظ نہیں ہیں، مسلمان ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ صرف ایک مرتبہ نہیں ہوا، پاکستان کے علاوہ جہاں کہیں بھی یہ قادیانی جاتے ہیں یہ ایک ہی رٹ لگائے رکھتے ہیں، جی مسلمان ہمیں مارتے ہیں، پاکستان میں ہم محفوظ نہیں ہیں۔ یعنی یہ خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، پاکستانی ہونے کا اور پاکستان کے مالک ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ پاکستان کی ہی جڑیں کاٹتے ہیں، پاکستان کے ہی خلاف بکواس کرتے ہیں، اسلام کے خلاف ہی زہر گولتے ہیں جہاں کہیں بھی جاتے ہیں۔ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ یہ اسلام اور پاکستان کے کھلے دشمن اور مغربی طاغوتی شیطانی دجالی طاقتوں کے یہ جاسوس ہیں، یہ انہی کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ جو قادیانی خاتون ہے اس کی باتوں پر بھی ذرا دھیان دیجیے، وہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ جی جو باشعور لوگ ہیں ان کو مطلب حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، کس کی؟ سارہ تاثیر کی۔ باشعور کون ہے؟ جو اسلام کے خلاف کام کرے اس کو تم باشعور کہتی ہو، جو اس کو اپریشیٹ کرے اس کو تم باشعور کہتی ہو۔ یعنی کہ اس کے نزدیک اسلام کے خلاف کام کرنے والے باشعور ہیں، اور جو اسلام کے حق میں کام کرنے والے، جو پاکستان کے حق میں کام کرنے والے ہیں، ان کو یہ جاہل کہہ رہی ہے۔ کیا تمہارے نزدیک وہ فواد چودھری باشعور ہے، وہ شیریں مزاری یا ماروی سرمد یا عمران خان، یہ لوگ باشعور ہیں؟ یہ تمہارا شعور ہے؟ افسوس ہے تمہارے باشعور ہونے پر۔ اب یہ دیکھیے کفر بھی بول رہی ہے آگے، کیا کہتی ہے یہ خاتون؟ کہتی ہے جی مذہب جو ہے نا یہ ہر کسی کا ذاتی معاملہ ہے، ریاست میں مذہب کو داخل کرنا یہ جہالت بھی ہے، بربادی بھی ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاستی امور نہیں چلائے؟ کیا خلفائے راشدین نے حکومتیں نہیں سنبھالی؟
क्या उस वक़्त मुसलमानों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, उनके ज़माने ज़ाहिरी के बाद का जो दौर था, खुलफ़ाए राशिदीन का जो दौर था, ताबईन तबा ताबईन का दौर था, कभी ऐसा हुआ है कि मुसलमानों ने ये कहा हो कि जी ये मज़हब तो हमारा ज़ाती मामला, हम इबादत करेंगे, हुकूमत संभालने के लिए जो अबू जहल को लाया जाए या फिर किसी दूसरे मुनाफिक को लाया जाए या फिर कोई यहूदियों में से, गैर मुस्लिमों में से कुछ लोगों को लाया जाए, वो हुकूमत करें। अब इस कादियानी खातून के मुताबिक क्या पाकिस्तान के ऊपर यानी कि कोई दूसरे मजहब के लोग अंग्रेज आकर हुकूमत करें, हिंदू आकर हुकूमत करेंगे, क्या यहूदी या कादियानी हुकूमत करेंगे पाकिस्तान के ऊपर? अफसोस है तुम्हारे शौर के ऊपर।